السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا اور ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں اللہ رب العزت نے انس اور جن کی، انسان اور جنات کی رشد ہدایت کے لیے انہیں صحیح راستہ اللہ رب العزت تک پہنچنے تک کا راستہ بتانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر درود و سلام نازل ہوں۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، کل سورہ مومنون کی 1 سے 11 آیتوں پہ کلاس تھی، جس میں خالق کائنات نے جنت کا وعدہ کیا، اور وہ بھی جنت الفردوس کا وعدہ کیا۔ جنت الفردوس وہ جنت جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جنت ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جنت۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر بھی لوگ جو رہنے والے ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل لوگ رہنے والے ہیں، جیسے نبیین، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ لیکن یہ جنت کن کو دی جانے والی ہے؟ یہ جنت دی جانے والی ہے قد افلاح المؤمنون، یہ مومنوں کو دی جانے والی ہے۔ مومن یعنی جس کے اندر ایمان ہے اس کو مومن کہتے ہیں، ایمان والے کو مومن کہتے ہیں۔ تو جس کے اندر ایمان ہے اس کو یہ جنت دی جانے والی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ کامیاب ہو گیا، یعنی دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں یہ کامیاب ہے، اور آخر میں جا کر کے اسے جنت الفردوس بھی دی جانے والی ہے۔ تو یہ مومن یعنی ایمان والا، تو ایمان والا کیسے اعمال کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ ان کے اعمال کیسے ہوا کرتے ہیں۔ 6 اعمال اللہ رب العزت نے گنایا کہ ان کے اعمال یہ ہوتے ہیں مومنوں کے۔ قد افلاح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں۔ نماز، منافقوں کی نماز اور ان کی نماز میں بہت فرق ہوتا ہے، اور وہ کیسی نمازیں ادا کرتے ہیں کل اس تعلق سے چند احادیث اور قرآن کی آیت کی روشنی سے بتایا گیا۔ دوسری ان کے اندر خوبی ہوتی ہے، وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی معصیت کی بات، اللہ کی نافرمانی کی باتوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ وہ ایسی باتیں جن باتوں سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ، یہ اس سے دور رہتے ہیں۔ تیسرا، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کا کچھ نہیں ہوتا، ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے جہاں کہا ہے وہاں خرچ کرنا ہے۔ چوتھی ان کے اندر خوبی ہوتی ہے، وہ شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور شرمگاہ کی حفاظت نکاح سے ہوتی ہے، اور تو وہ نکاح کرتے ہیں، اور نکاح کرنا اور کروانا، یعنی جو ہمارے ماتحت ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں ان کا بھی نکاح جلد سے جلد کرانا چاہیے۔ تو چوتھی خوبی ان کے اندر نکاح کی ہوتی ہے، اور ویسے بھی نبی مکرم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں سے مراد کیا؟ مسلمانوں میں سے نہیں، ایمان والوں میں سے نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ 5واں، وہ امانت کی ادائیگی کرتے ہیں۔ امانت جو اللہ رب العزت نے امانت دی ہے، اللہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، یعنی یہ دین اور آپس کی امانتیں، ان امانتوں کا بھی یہ خیال رکھتے ہیں، یعنی امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ ان کی خوبی ہوا کرتی ہے۔ اور 6واں، یہ عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی اگر وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں، بھلے ہی کچھ ہو، جہاں تک ان کی طاقت کے اندر ہے اس وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں، یا تو وہ وعدہ ہی نہیں کرتے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔
تو یہ اعمال ان لوگوں نے جو کیے یہ ایمان کی بیس پر کیے، کیونکہ ایمان والے ہیں نا. اللہ نے فرمایا نا قد افلاح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے. تو ایمان والوں کے لیے یہ عمل کرنا آسان ہے، ایمان والوں کے لیے عمل کرنا آسان ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کہاں سے آیا، ایمان والے کیسے ہو گئے؟ تو ایمان آتا ہے علم سے. علم نام ہے وحی الہی کا، اللہ کے کلام کا، نبی کے فرمان کا، اسی کا نام علم ہے. آپ سورہ بقرہ میں دیکھ سکتے ہیں. تو علم آیا، علم نے ایمان کو لے کر کے آیا، اور ایمان عمل کو لے کر کے آتا ہے اخلاص کے ساتھ. اب یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ اگر ہمیں جنت الفردوس کا وارث بننا ہے تو اس کے لیے ایمان والا بننا ہوگا، اور ایمان والا اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک وحی کا علم ہم حاصل نہ کر لیں، قرآن و حدیث کا علم حاصل نہ کریں. سورہ جن میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جنات حضرات نے جب قرآن سنا تو کہا کہ ہم ایمان لے آئے، مطلب وہ ایمان والے ہو گئے. تو ایمان آتا ہی قرآن سے. صحابہ کرام کے اندر کیسے ایمان آیا؟ انہوں نے اللہ کا کلام سنا، نبی کا فرمان سنا، ایمان والے ہوتے چلے گئے. علم آیا اور اس پہ عمل کرتے چلے گئے. تو جیسے علم آتا ہے اور اس پہ عمل جب بندہ کرتے چلا جاتا ہے تو اس کے اندر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اور علم ہو اور عمل نہ ہو تو وہ ایک اور فساد ہو جاتا ہے، یعنی وہ جہالت ہو جاتی ہے. بہرحال تو علم ہوگا، علم ایمان کو لے کر کے اگر ایمان عمل اخلاص کے ساتھ آئیں گے. ایمان کی بنیاد، ایمان تو ہر اس چیز پہ لانا ہے جو اللہ رب العزت نے کہہ دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اس پر ایمان لانا ہے. گویا کہ دل سے یقین کرنا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، اور اعضاء سے عمل کرنا ہے. یہ ایمان ہے. جو اللہ نے، اللہ کے نبی نے فرما دیا اس سے دل سے یقین، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل. اس کی بنیاد 6 ہے، اور اس 6 بنیاد میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ آخرت پر ایمان، جیسے اللہ پر ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی یعنی آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. تو آخرت پر ایمان کے تعلق سے آج کی کلاس ہوگی. جنت الفردوس کے وارث بننا ہے تو ایمان والا ہونا ہوگا. اور ایمان والا کیسے ہوتے ہیں، کیسے ایمان آتا ہے، انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کیسے بنتا ہے اور کیسے آتا ہے. اور آخرت پر ایمان کے تعلق سے آج کی کلاس کا پورا موضوع رہے گا. آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کی پیدائش کے مراحل کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد ہمارے جسم کے، کیونکہ روح تو ہماری اوپر سے آئے گی. دوسرا پھر انسان کی پیدائش سے زیادہ عظیم پیدائش، زیادہ بڑی پیدائش، زیادہ اہمیت کے حامل ہے آسمان کی پیدائش. تو اللہ نے آسمان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا، آج کی کلاس میں آئے گا. پھر زمین کی پیدائش، اور پھر اس کی حفاظت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. پھر پانی کے تعلق سے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کو اللہ نے کس طریقے سے پیدا کیا اور کس طریقے سے تمہارے لیے باقی رکھا. پھر غذائیت کا اللہ رب العزت نے کس طریقے سے انتظام کیا، یعنی پھل اور فروٹ اور سبزیوں کا کس طریقے سے انتظام کیا، تیل کا کس طریقے سے انتظام کیا. اور پھر اس کے بعد چوپائے کا اللہ رب العزت نے کس طریقے سے انتظام کیا اور کیسے ان سے ہم لوگ فائدے اٹھاتے ہیں. یعنی تخلیق کا ذکر کہ تمہیں دوبارہ ان ساری تخلیقوں کو اللہ نے بتایا کہ میں نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور اس طریقے سے پیدا کیا. گویا کہ ان سب کا پورا جو نچوڑ ہے آج کی کلاس کا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے اور تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. چلیے آیت نمبر 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. یہ ہماری پیدائش کا ذکر ہے. تھوڑا پہلے جا کر کے ہم اپنے باپ کی پیدائش کے ذکر کے تعلق سے سمجھتے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے. آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ رب العزت نے کس طریقے سے کی؟ سورہ صافات آیت نمبر 11.
لیسدار مٹی سے، وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو لیسدار مٹی سے بنایا، اور مٹی کی بھی ایک ایک اسٹیپ بتایا اللہ رب العزت نے کہ پہلے وہ لیسدار تھی یا پہلے وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی تھی، پھر اس کو پانی میں ڈال کر کے اس کو خمیر کر دیا گیا، یعنی اس کو سڑا جیسے دیا گیا، اور پھر کس کس طریقے سے یعنی یہ بھی ایک انسان کا اعجاز ہے کہ اس کی پیدائش کے پہلے اس کا ذکر فرشتوں کے بیچ میں کیا اللہ رب العزت نے، اور جب اس کو پیدا کیا تو ایک ایک اسٹیپ بتایا کہ میں نے تمہیں اس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ انسان کا ایک اعجاز ہے۔ دوسرا، سورہ ہجر آیت نمبر 26 کے اندر اللہ فرماتا ہے کھنکھناتی مٹی اور سڑے ہوئے گارے سے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اس طریقے سے سورہ روم آیت نمبر 20 کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ روم آیت نمبر 20، اور اسی کی نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس کے نشانات میں سے ہے۔ وجود باری تعالیٰ کی یہ دلیل ہے، خالق کائنات کی یہ دلیل ہے، اس کے ہونے کی دلیل، اس کے وجود کی دلیل کون ہے؟ تم خود ہو، کہ تمہیں اس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم انسان ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیں، امام احمد نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، فرمایا جسے اس نے ساری زمین سے اکٹھا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک مٹھی مٹی سے انسان کو تخلیق کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ ایک مٹھی مٹی زمین کے الگ الگ جگہ سے اٹھائی گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس سے آدمی پیدا ہوا، اور اسی وجہ سے وہ کبھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے، کبھی سفید ہوتا ہے، کبھی سیاہ رنگ کا یعنی کالا ہوتا ہے، اور کچھ الگ الگ ہوتا ہے، یعنی زمین الگ الگ کلر کی ہوتی ہے، اس وجہ سے انسان کے کلر الگ الگ ہیں۔ ایک بات یہ پتہ چلی، اور اس میں سے کچھ برے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو بنجر ہوتی ہے، ریگستان ہوتا ہے، اور کچھ زمینیں جو پانی کو سوکھتی ہے، آسمان سے آنے والی جو غذا ہے اس کو سوکھتی ہے، اور پھر اس سے انواع اور اقسام کی چیزیں، اس سے کھانے پینے کی چیزیں، غذائیت کی چیزیں اگتی ہے۔ تو کچھ زمین بنجر ہوتی ہے، تو ایسے انسان بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی وحی کو اپنے اوپر نہیں لیتا، اور وہ منافقت اور کفر میں ہی اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، ان میں کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ نرم دل اور کچھ سخت دل اور کچھ درمیانی ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے، کہیں سخت ہوا کرتی ہے، کہیں نرم ہوا کرتی ہے، اور کہیں درمیانی ہوا کرتی ہے۔ تو انسان کے مزاج بھی الگ الگ ہوا کرتے ہیں، اور یہ انسان کے خیر مزاج کے الگ الگ ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے، حسن صحیح قرار دیا۔ مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 400، ابو داؤد حدیث نمبر 4693 ابو داؤد، ترمذی شریف حدیث نمبر 2955۔ چلیں اب ہماری پیدائش کے تعلق سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے خالق نے کیسے وجود میں لایا، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ اب مٹی کا جوہر یعنی مٹی کے اندر سے جو ایسنس یا جو چیز نکلتی ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 7 اور 8، اور اس نے انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کی، اس نے انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کی، پھر اس سے نسل ایک حقیر پانی کے جوہر سے چلا دی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر سے چلا دی، یعنی یہ وہی نطفہ۔ حقیر پانی اللہ نے کیوں کہا؟ یعنی یہ کمزور پانی ہے، اس کے اندر خود کی کچھ وہ نہیں، حقیر پانی۔ اس کو کچھ لوگ ناپاک کہتے ہیں، ناپاک نہیں کہنا ہے، کیونکہ اگر آپ طہارت کے مسائل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نطفہ ناپاک نہیں ہے،
ہاں حقیر آپ کہیں گے کیونکہ اس کے اندر خود کی کوئی کمزور ہے یہ، اس وجہ سے. جیسے ایک اور حدیث، ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 آیت نمبر 20 اور 21 21. کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ سوال کرتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کے بارے میں مثالیں بتاتے ہو، اللہ رب العزت کے لیے باتیں بناتے ہو اور اپنے طریقے سے بول کر کے اور یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ رب العزت نے کہا ہے. تم ڈٹائی کے ساتھ اس کی نافرمانی کرتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا، اور تم یہ نہیں دیکھتے کہ تمہیں کس چیز سے پیدا کیا اس خالق نے؟ ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت آیت نمبر 13 کے اندر فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ قرارگاہ رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا. یہ دوسری اسٹیپ. پہلا مٹی کے زہر سے اللہ رب العزت نے اس کو وجود میں لایا، یعنی غذائیت کو ماں اور باپ نے کھائے اور اس سے وہ نطفہ تشکیل پایا، اور اب یہ دونوں نطفے میل اور فیمیل کے اللہ رب العزت نے اس کو رحم مادر میں رکھا اور ایک محفوظ جگہ میں رکھا. آپ دیکھ لیں کہ کتنی سائنٹیفک بات کہی جا رہی ہے. آج سے 14.5 سال پہلے کون جان سکتا تھا کہ وہ جگہ جہاں پر نطفہ جا کر کے قرار پاتا ہے اس سے زیادہ محفوظ جگہ ماں کے پاس کچھ نہیں ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت نے رکھا. پھر اس کے بعد پھر اللہ رب فرماتا پھر اس نے تخلیق کیا ثم خلقنا نطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کی ایک پھٹکی بنا دیا. یہ چینج کیسے ہو رہا ہے؟ یہ تو ایک سیل ہے، یہ سیل بدل کیوں رہے؟ کون ان 3 پردوں کے پیچھے اس اندھیرے میں اب یہ تخلیق کا کام کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم خلقنا نطفۃ علقہ، تو اب اس نے اللہ رب العزت نے اسے علقہ بنایا، یعنی خون کا ایک لوتھڑا یا جمع ہوا خون. پھر اس کے بعد فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اسے اس پھٹکی کو لوتھڑا بنا دیا. یہ کیسے چینج ہو رہا ہے؟ ایک ڈاکٹر کا آڈیو میں گروپ میں شیئر کروں گا، عقل حیران ہو جائے گی آپ کی اس کو سن کر کے کہ واقعی وہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، آپ کے دل دماغ سے یہ بات ضرور نکلے گی کہ واقعی وہ بہتر خالق ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو یہاں پہ اللہ فرماتا پھر ہم نے اس پھٹکی سے لوتھڑا بنا دیا، مضغہ بنا دیا، پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈی بنا دی. اب وہ ایک گوشت کا لوتھڑا جیسا ہے، وہ ہڈی کے شیپ بن رہے ہیں اس میں، اور اس کے جوڑ بھی بن رہے ہیں. جوڑ کے اندر اور بیچ میں اس کے لوبریکیشن کے لیے جو مٹیریل رکھنا ہے وہ بھی رکھا جا رہا ہے. ہڈی کو کس طرف موو کرنا ہے، کس طرف جھکنا ہے وہ بھی طے کیا جا رہا ہے کہ انسان چلتے چلتے پیچھے نہیں جھک جاتا، وہ جھکے گا تو سامنے ہی جھکے گا، کیونکہ اس کی ہڈیوں کے جوڑ کو اس طریقے سے سیٹ کیا جا رہا ہے. گھٹنا پیچھے کو نہیں مڑ سکتا، وہ سامنے کو ہی مڑے گا. ہڈیاں ہی نہیں بنائی جا رہی، ہڈیوں کو سیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے جوڑ بھی بنائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت چڑھا دیا، پھر اب اس ہڈی کے اوپر ایک فکس انداز میں گوشت کو چڑھایا جا رہا ہے کہ کہاں کم رکھنا ہے، کہاں زیادہ رکھنا ہے، کہاں خالی جگہ رکھنا ہے، اور پیکنگ کی جا رہی ہے. دل ہلتا نہیں ہے ایسی.
پھیپھڑے وغیرہ بھی ہیں اور بھی دوسری چیزیں لنس وغیرہ ہیں، وہ سب کسے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. آدمی تیز چلتا ہے تو یہ الگ الگ نہیں ہو جاتے، اس کی پیکنگ بھی باقاعدہ ہوئی ہے، اس میں ایک نسوں کا جال بچھا دیا گیا. یہ سب چل رہا ہے اندر. ہڈی ایسی بنی کہ آنکھ کے لیے، اس آئی وال کے لیے وہاں پہ خالی جگہ چھوڑی گئی، پھر وہاں پہ کچھ سیل آ رہے ہیں اور وہ آنکھ بن رہے ہیں. ایسا کیوں ہوا کہ وہاں پہ سیل پہنچنے کے بعد وہ آنکھ بن رہا ہے؟ اس سے کورنیا بھی بن رہا ہے، اس سے آئرس بھی بن رہا ہے، اس سے ریٹینا بھی بن رہا ہے، اس سے لینس. کیوں؟ کیسے ہو رہا ہے یہ؟ پھر وہ آپٹک نرو بھی بن رہی ہے، دو آنکھ ایک دیکھ رہی ہے. کیسے ہو رہا ہے یہ؟ کون سی قدرت اور کتنی بڑی قدرت وہاں پہ کار فرما ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں بدل دیا. اب ایک اور صورت، اس کے اوپر اسکن چڑھ گئی، اس کے اوپر بال اگ گئے. اللہ اکبر، کیسے آ گئی ہے اور کہاں کہاں لانا ہے، بھاؤ کیسی بنانا ہے، پلک کیسی بنانا ہے، بال سر پہ رکھنا ہے، ناخن بنانا ہے. اور اب وہ بچہ ماں کے اندر اس کو کمپلیٹ کیا گیا، اور جب وہ باہر آتا ہے تو اس کو دیکھنے کی بھی صلاحیت ہے، اس کو سننے کی بھی صلاحیت ہے. وہ انگڑائی بھی لے رہا ہے، وہ جمائی بھی لے رہا ہے. اس کے دل کی دھڑکن بھی شروع ہو گئی، اس کی سانسیں بھی چالو ہو گئی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. چنانچہ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا، احسن سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. جب بچہ بن جاتا ہے اس تعلق سے چند احادیث آپ دیکھیں جو مسند احمد نے اور بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے ایک کی پیدائش کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کے طور پر جمع رکھا جاتا ہے. اب اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ 40 دنوں کا یہ وقفہ رہتا ہے، اور ان 40 دنوں میں تم بدلتے ہو، تمہاری صورتوں کو اللہ رب العزت بدلتا ہے. تو 40 دن میں نطفہ رہتا ہے، پھر اسی طرح اسے لوتھڑا بنا دیا جاتا ہے 40 دن بعد، پھر اسی طرح اسے بوٹی بنا دی جاتی ہے، پھر گوشت کی ایک بوٹی بن جاتی ہے، پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے. ابھی مراحل آپ دیکھ رہے ہیں، انسان کی تخلیق کے تدریجاً مراحل جو بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی انسان کے بننے کی اسٹیپ جو بیان کی جا رہی ہے. اب یہ 40 دن 3 مرحلے میں ہوئے، پھر اس کے بعد پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. یہاں سے پتا چلا کہ انسان 2 چیز سے مل کے بنا ہے. ابھی تک اس کا جسم بن رہا تھا اور اب اس جسم میں روح ڈالی گئی. جسم کہاں سے بن رہا تھا؟ جسم زمین کی غذائیت سے تخلیق پا رہا تھا. جو اس کے پاس سیلز پہنچ رہے ہیں، جو چیزیں وہاں پہ پہنچ رہی ہیں، وہ سب زمین کی غذائیت سے، ماں کے ذریعے سے، اور اللہ رب العزت جتنا ضرورت ہوتی ہے اس جگہ تک پہنچا رہا تھا. اب ایک دوسری چیز جو زمین سے نہیں ہے، وہ آسمان سے آ رہی ہے، وہ ہے روح. تو انسان 2 چیز سے مل کر کے بنا ہے، جان اور روح سے. جان اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلے دن سے گروتھ ہے، تو جس چیز کے اندر گروتھ ہوتی ہے اس کے اندر جان ہوتی ہے. تو جان تھی، اب یہ روح آ گئی، اور یہ دونوں چیز کا مجسمہ انسان، یعنی جسم، جان، روح. آپ اس کو 3 طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جسم، جان اور روح. تو جان ہی اصل میں جسم بھی ہے. تو جسم کی غذائیت، کیونکہ یہ زمین سے بنا ہے تو زمین کی چیزیں اس کی غذائیت ہے، اس کی کھانے کی چیزیں، اس کی انرجی جسم کی. تو وہ فروٹ سے، سبزیوں سے اور دالوں سے، کھانے پینے سے ہوگا. لیکن روح بھی آئی ہے اور اصل کام روح کا ہی ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک انسان بہت ہٹا کٹا ہے اور ایک انسان دبلا پتلا ہے لیکن وہ بہت زیادہ تیز ہے. کیوں تیز ہے؟ کیونکہ اس کا دماغ تیز ہے. اور اس دماغ کو آرڈر کون کرتا ہے؟ دماغ کو آرڈر تو روح ہی کرتی ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ روح ہے. تو روح کی غذا کیا ہے؟
اسے کیسے اسٹرانگ بنایا جائے کہ وہ دماغ کو بھی اتنا اسٹرانگلی پاورفل جو ہے آرڈر کرے اور وہ پھر پورے جسم کو آرڈر کرے اور پھر دنیا کے اندر اس کا ایک وجود ہو. آپ دیکھ سکتے ہیں انبیاؤں کو، ان کے آرڈر کس طریقے سے ہوا کرتے تھے، ان کا ذہن کس طریقے سے ہوا کرتا. صحابہ اکرام کو ہی دیکھ لیجیے آپ. ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے پاس بھی جسم اور روح ہے، لیکن ہماری روح ہمارے برین کو وہ آرڈر نہیں کر پا رہی کیونکہ ہماری روح کو وہ غذا نہیں مل رہی. تو روح آسمان سے آئی ہے، گویا کہ اس کی غذا بھی آسمان سے آئے گی. اور اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا اللہ رب العزت نے جو بتایا ہے، اس کی غذا آسمان سے ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی وحی، اس کا کلام. قرآن کو بھی اللہ رب العزت نے ایک جگہ روح کہا ہے. تو جب تک اس انسان کے اندر وہ کلام نہیں آئے گا، یہ مردہ ہے. صم بکم عمی، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی، کان ہے سن نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتی. کب تک؟ جب تک اس کے اندر روح نہیں آئے گی. اور جب روح آئے گی تو ہر مخلوق کو دیکھ کر کے یہ خالق کا تصور کر لے گا، یہ اس کی معرفت کو حاصل کر لے گا. تو روح کی جو غذا ہے وہ آسمانی غذا ہے اور وہ وہی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں ہم. تو فرشتہ اس تک پہنچایا جاتا ہے اور فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے. حکم دینے والا اللہ رب العزت. ماں کے رحم میں بچہ ہے اور فرشتے کو پہنچایا جا رہا ہے اور اس بچے کے تعلق سے 4 باتیں طے کی جا رہی ہیں. سب سے پہلی اس کا رزق. اللہ اکبر. جس کے لیے ہم زبردستی پریشان ہیں. زبردستی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ غذا ہمارے آنے سے پہلے دنیا میں اللہ رب العزت نے طے کر دی. اس سے ایک لقمہ نہ کم ہم کھا سکتے ہیں نہ زیادہ کھا سکتے ہیں. جو رزق اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے وہ رزق ہم کو مل کر کے رہے گا. چاہے ہم یتیم ہو، چاہے ہم بے روزگار ہو، چاہے ہم روزگار والے ہوں، چاہے ہم پاگل ہی کیوں نہ ہو، انسان پاگل ہی کیوں نہ ہو، جو غذا اللہ رب العزت نے جو رزق لکھ دیا ہے اس سے وہ رزق مل کر کے رہتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ پاگل بھی زندہ رہتا ہے، بے روزگار بھی زندہ رہتا ہے، یتیم بھی زندہ رہتا ہے. یہ انسان نے اپنے طرف سے سوچ لیا کہ میں اس کی کفالت کرتا ہوں، میں اس کی کفالت کرتا ہوں. کفالت ہمارا اور اس کا سب کا کرنے والا خالق کائنات ہے. تو سب سے پہلی چیز اس کو لکھی گئی، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی موت لکھی جاتی ہے. اب ڈر کس چیز کا ہے؟ موت لکھی جا چکی ہے، قلم اٹھ گئی ہے. جب لکھی ہے تبھی آئے گی. کوئی بیماری موت نہیں دے سکتی، کوئی گورنمنٹ موت نہیں دے سکتی، کوئی انسان موت نہیں دے سکتا، کوئی دشمن موت نہیں دے سکتا، کوئی جادو موت نہیں دے سکتا اور کوئی جنات موت نہیں دے سکتا. موت اللہ رب العزت نے لکھا ہے اور اسی دن موت آئے گی اور موت کے فرشتے کو بھی پہنچایا جائے گا. تیسری بات، اس کے عمل لکھے جاتے ہیں. چوتھا، اس کی بات کا، اس بات کا کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوا اور سوال صحابہ کے ذہن میں بھی پیدا ہو گیا. جب بھی کوئی سوال ہمارے ذہن میں آئے یا ہم سے کوئی سوال کرے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، جب بھی کوئی ہم سے سوال کرے یا ہمارے ذہن میں سوال آئے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ سوال صحابہ نے نبی مکرم سے کیا ہے؟ کیا یہ سوال کا جواب اللہ نے کہیں دیا ہے؟ کیا یہ سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دیا ہے؟ کیا یہ سوال کا جواب صحابہ نے کہیں دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو اس سے اچھا جواب نہیں ہو سکتا. تو سوال یہ آیا کہ پھر میں عمل کروں یا نہ کروں یا رسول اللہ؟ جب اللہ نے طے کر دیا، لکھ دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے. اور مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے بعد کسی جواب کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. جب نبی مکرم کا جواب ایک مومن کو ملتا ہے تو وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، میں نے سنا اور اطاعت کی. اب مجھے سوچنے کی، سمجھنے کی، اب مجھے عقل لڑانے کی ضرورت نہیں. لیکن منافق اور کافر، اس کو اطمینان نہیں ہوتا جواب پر. تو نبی رحمت نے کہا کہ نہیں، تو عمل کر. بس ختم ہو گئی بات. عمل کر یعنی صحابہ نے سنا، ہاں سمعنا واطعنا، بس ختم. سنا ہے نے، اب عمل کرنا ہے. آگے حدیث سنیں. پس اس ذات کی قسم، پھر نبی کا فرماتے ہیں پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں،
تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اوپر اس اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس کے اوپر اس کی قسمت، اس کی تقدیر، اس کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، اور وہ بد اعمال کرنے لگتا ہے، گناہ کے اعمال کرنے لگتا ہے، اور جہنمی والے اعمال کرنے لگتا ہے، اور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کے وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص اہل دوزخ کے سے عمل کرتا رہتا ہے، اور دوزخ میں ایک لمحہ، ایک ہاتھ کے برابر فاصلے کے وہ دوزخ کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی تقدیر اس پہ غالب آتی ہے، اور وہ نیک عمل کرنے لگتا ہے، اور نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جنت والوں میں چلا جاتا ہے۔ پہلے حدیث نمبر لکھیں، پھر اس سے ہم نے کیا نتیجہ حاصل کیا، کیا نصیحت ہے اس حدیث کے اندر، وہ دیکھیں گے۔ مسند احمد جلد نمبر 1، مسند احمد جلد نمبر 1، حدیث نمبر 382، بخاری شریف حدیث نمبر 6594، 6594، مسلم شریف حدیث نمبر 2643، 2643۔ اس سے ہم کو کیا ملا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہماری موت اس حال میں کر کے ہم ایمان والے ہوں۔ ہمیں اپنے آپ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ ہم نے کیے ہیں اور وہ گناہ ہمارے اوپر پلٹ آئے اور ہم گناہ کے کام کرنے لگ جائیں۔ یہ ہمارے لیے کوئی زیادتی نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ ہمارے گناہ کے اعمال ہیں، گناہوں کے جو ہم نے کیا ہوا ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر پلٹ پلٹ کے آتے ہیں، اس لیے گناہوں کی توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو گناہ کی توبہ کرتے رہیں، دوسرا موت کے وقت ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو اس کی دعا ہم کرتے رہیں، اور تیسرا اس دعا کو کرتے رہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کا۔ اور دوسری نصیحت یہ ملی کہ کسی بھی انسان کو جو غلط کام کر رہا ہے اس کو حقیر نہ جانے، کب اس کے نیک عمل کرنے لگے گا ہم نہیں جانتے، لیکن جو انسان غلط عمل کر رہا ہے اس کے غلط عمل سے ہمیں ضرور نفرت کرنا ہے، اس کی برائی سے ہمیں ضرور چڑھنا ہے، اس کی برائی کی وجہ سے ہمیں اس سے ضرور دور رہنا ہے، حقیر نہیں جاننا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسے ہدایت دے۔ چلیں پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ انسان کی پیدائش تھی، اور پیدائش کے وقت اس کی تقدیر بھی، مطلب اللہ رب العزت پیدا کر رہا نا، تو اللہ رب العزت نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری رکھا کہ میں اس کا رازق رہوں گا، میں اس کا محافظ رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھوا دیا کہ اس کا اتنا رزق رہے گا، اتنا کھائے گا، اس کی اتنی زندگی رہے گی، اتنی آکسیجن ملے گی، اتنا پانی ملے گا، اتنی زندگی ملے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کے اللہ کے اوپر ہے، وہ رازق ہے، ہم رازق نہیں ہیں۔ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنی بیوی کے، بچوں کے یا فلاں کے اور فلاں کے رازق ہیں، رازق رزاق ہے۔ یہ پیدا کرنے کے بعد جب انسان، ایک بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس بچے کو دیکھ کر کے ایک مومن کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذالک، پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ اللہ، ابھی پیدائش کا ذکر اور فوراً موت کا ذکر، مطلب زندگی اور موت کے بیچ میں ایک بہت چھوٹا سا پیریڈ ہے، اور آخرت کو اگر سامنے رکھ کر کے دیکھیں تو چند منٹوں کا یہ وقت ہے۔ آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں 50,000 سال اور یہ 60 سال کو اس میں کر کے دیکھ لیں، تو یہ 50,000 سال تو صرف حساب کا ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ آباد زندگی، قبر کی زندگی کو بھی ابھی کاؤنٹ نہیں کیا گیا، تو اس زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی جو ہے چند لمحے کی ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ کھیل اور تماشا ہے، لہو اور لعب ہے، کھیل اور تماشا ہی ہے۔ یہ برف کی سلی کی طرح ہے کہ جو پگھل رہی ہے، جو ختم ہو رہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ ختم ہو جائے گی، پانی کے بلبلے کی طرح ختم ہو کر کے رہ جائے گی۔ تو یہ جو چھوٹا سا ہمیں پیریڈ ملا ہے، اس میں ہمیں اس آخرت کی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ موت جو ہے یہ خاتمہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ اسی مرحلے سے گزار کر کے میں نے تمہیں، اسی اسٹیپ سے گزار کر کے میں نے تمہیں بنا دیا، اور بننے کے بعد تم انسان ہو گئے، جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لاکارہ عمر پہ پہنچ گئے، مر گئے. تو مرنا خاتمہ نہیں ہے، انتقال ہے، یہ ٹرانسفر ہے، یہ منتقل ہونا. تو اللہ رب العزت آگے آیت نمبر 16 کے اندر فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم یوم قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. جس رب نے ایک حقیر نطفے سے تمہیں پیدا کیا اور پیدا کر کے مراحل بھی بتا دیا کہ اس انداز میں تم آئے ہو دنیا میں، وہ رب بتا رہا ہے کہ تم مرو گے بھی، اور مرنے کے بعد جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ. سورہ عنکبوت آیت نمبر 20، سورہ عنکبوت آیت نمبر 20 کے اندر اللہ فرماتا ہے پھر اللہ ہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی آخرت کے دن، اور روحوں کو جسموں کی طرف لوٹائے جائیں گی. مطلب روحیں جسموں کی طرف لوٹائی جائیں گی، یعنی روحیں الگ ہوں گی اور جسم بنائے جائیں گے اور لوٹائی دی جائے گی، یعنی ملا دی جائے گی. جب روح جسم سے ملے گی، آپ تیسرے بارے میں بھی اس کو دیکھیں گے، پھر اس دن ساری مخلوقات کا حساب لیا جائے گا اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. اچھے عمل کرنے والے کو اچھا اور برے عمل کرنے والے کو برا عمل کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہاں تک اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کی پیدائش کے تعلق سے بتایا، اور پھر اس میں روح پہنچا کر کے ہماری پیدائش کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. اس کے بعد ہمیں کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ جسم کے بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں جسم کی ہوتی ہے. یعنی ہم جو ہے اصل میں روح ہے. جیسے میری روح یہاں سے نکل جائے گی تو آپ کہیں گے کہ اسحاق کی یہ باڈی ہے، جسم ہے اس کا، تو وہ کہاں ہے؟ وہ چلا گیا. کہاں گیا؟ جہاں سے آیا تھا. تو اصل جو ہم ہے وہ روح ہے. تو ہماری ضرورت کی سب سے پہلی جو چیز تھی اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا، یعنی کان، آنکھ، دل، جسم پورا کی پورا مجسمہ ہمارے لیے پیدا کیا. اب ہمیں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کا، اور جن کو یہ شک ہوتا ہے انسان کی دوبارہ پیدائش میں، تو اللہ دیکھیں آپ اس کا نظام کہ جہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا وہاں پر آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا، اور آسمان کی پیدائش انسان کی پیدائش سے کہیں بڑھ کر اس کی تخلیق ہے. تو اللہ رب العزت یہاں فرماتا آیت نمبر 17 کے اندر وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتے آسمان بنائے. ہمارے سر کے اوپر ہماری کیا اس کی، ہمارا سائنس تو ابھی وہاں تک بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے کہ آسمان کی کیا ضرورت ہے. اور آسمان معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، بغیر کالم کے اس نے سنبھال کر کے رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے. اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. یہ اور زبردست بات. چلیے پہلے اس کو دیکھتے ہیں آسمان کے بنانے کے تعلق سے. سورہ مومنون آیت نمبر 40، سورہ مومنون آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے آسمان کے تعلق سے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے کے نسبت زیادہ بڑا کام ہے. یہ خود اللہ نے فرمایا کہ انسان کا پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے آسمان کو پیدا کرنا. آسمان کی موٹائی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں سے آسمان کی جتنی دوری ہے اتنا موٹا ہے ایک آسمان، اور لمبائی اور چوڑائی تو ہمارا سائنس ابھی تک نہیں ناپ پایا. جبکہ جس ومان کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ومان، یعنی جو پرتھوی پہ ہم بیٹھے ہوئے، جو ارتھ پہ بیٹھے ہوئے، وہ 24,000 کلو فی گھنٹے کی رفتار سے، ایک گھنٹے میں 24,000 کی اسپیڈ سے چل رہا ہے یہ ومان. لیکن اس کے بعد بھی آسمان کے کنارے پہ نہیں پہنچ پایا. کنارہ تو بہت دور کی بات ہے، یہاں سے آسمان کو نہیں دیکھ پایا. تو اتنا لمبا اور چوڑا اور اتنا موٹا ایک آسمان، اور ایسے 7 آسمان. تو اللہ بتا رہا ہے کہ تمہارا بنانے سے زیادہ عظیم کام ہے یہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 7 آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں. سبحان اللہ، وہ ہے وہ رب، ہماری تسبیح کا وہ محتاج نہیں. ان 7 آسمان اور 7 زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ رب العزت کی تسبیح اور اس کو سجدہ کرتی ہیں، سجدہ ریز رہتی ہیں.
ہم کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے. اللہ کی کوئی شان بڑھنے والی نہیں, اس کی شان تو ویسی ہی بڑھی ہوئی ہے. اس زمین کی اوقاتی وقت ہی کیا ہے اسپیس میں, اللہ کے پاس تو بہت دور کی بات ہے, اسپیس کے اندر اس کی کیا وقت ہے. چلے آگے دیکھیں سورہ نوح آیت نمبر 15. سورہ نوح آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان اوپر کیسے کیسے بنائے. کیا آپ نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف؟ یہ ہمارے لیے آرڈر ہے کہ اللہ نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا, مطلب ہمیں ہوم ورک دیا جا رہا ہے کہ ہم دیکھیں آسمان کو, جا کر کے باہر نکل کر کے دیکھیں. چلے سورہ طلاق آیت نمبر 12. سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے. اللہ ہی وہ ذات ہے, نہیں تو تم بتا دو کسی اور نے پیدا کیا ہو تو. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اتنے ہی زمین بھی, یعنی 7 زمین بھی پیدا کی. ان کے درمیان اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے. اللہ کا حکم یعنی ہر چیز اس کی تقدیر کے مطابق ہوتی رہتی ہے, تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اور بلا شبہ اللہ اپنے علم میں ہر چیز کو احاطے میں لے رکھا ہے. اللہ نے اپنے علم کے احاطے میں ہر چیز کو لے رکھا ہے. ایک اور آیت لکھیں آپ ضرور, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59. اور کوئی پتا نہیں جھڑتا, جیسے اللہ نے یہاں فرمایا نا کہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں اللہ رب العزت نے قید کر لیا ہے. 7 آسمان 7 زمین اور اس کے بیچ کی جتنی بھی مخلوق ہے, جتنی بھی گیلیکسیاں ہیں, جتنی بھی مخلوق ہیں, ان سب کو اللہ رب العزت نے اپنے علم کے گہرے میں لے رکھا ہے. ایسی علیم ذات ہے وہ, سبحان اللہ, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ, ہم ایسے زندہ جاوید رب کی عبادت کرتے ہیں, مردوں اور پتھر کی عبادت کرنے والے لوگ نہیں. الحمدللہ, یہ بھی اللہ ہی کا احسان ہے. تو سورہ انعام آیت نمبر 59. اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اسے جانتا ہے, اور زمین کے اندر ایک دانہ ایسا نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو, اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں مگر وہ واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو. 3 اہم باتیں بیان فرمائی, اس کے اوپر آپ لوگ الگ سے غور کریے گا. بہت عظیم باتیں ہیں کہ ایک ایک پتا, کتنے پتے ہیں, کتنے پیڑ ہیں, اور وہ گر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے, اور ایک ایک دانہ کس تہ میں ہے, کہاں پر ہے, اور اسے وہاں سے اگاتا ہے, وہ اسے وہاں سے زندہ کر کے باہر لے کر کے آتا ہے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ. ہر پیڑ کی, ہر دانے کی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ لے کر کے آتا ہے, اور ہر گیلی چیز اور ہر سوکھی چیز اس کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. وہ ہے وہ ذات. اچھا, تو یہاں تک تو ہم نے تخلیق مخلوق کے تعلق سے دیکھا, ایک تو ہماری تخلیق اور پھر ساری چیزوں کی تخلیق. اب تخلیق کر کے اس خالق نے چھوڑا نہیں یا کسی اور کے حوالے نہیں کیا, یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پیدا کر کے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا, کسی اور کے ماتحت نہیں کر دیا. وہ رحمان, وہ رحیم, وہ کریم, اس سے زیادہ رحمان, اس سے زیادہ رحیم, اس سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہو سکتا. اس رحم اس نے اپنے ہاتھ میں ہماری حفاظت رکھا, اس لیے ہم اتنے محافظ, اتنی حفاظت کے ساتھ رہتے ہیں. ورنہ جس اسپیڈ سے زمین دوڑ رہی ہے, گھوم رہی ہے اپنی جگہ میں اور جا رہی ہے, اور کئی گیلیکسیاں اور کئی ستارے زمین کے آس پاس سے نکل جا رہے ہیں, کیوں نہیں ٹکرا رہا کوئی؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. 2 باتیں آئی یہاں, ایک تو حفاظت بھی کر رہا ہے اور غافل نہیں ہے, یعنی کسے کس چیز کی ضرورت ہے وہ خالق جانتا ہے. کسے غذا کی ضرورت ہے, کسے پانی کی ضرورت ہے, کسے ہوا کی ضرورت ہے, کسے کھانے کی ضرورت ہے, وہ رب جانتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے اور میں اتنے مہینوں سے اور اتنے سالوں سے تہجد پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے وہ چیز نہیں مل رہی ہے, اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں مجھے وہ چیز نہیں مل رہی, تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. ورنہ اللہ رب العزت ہمارے دیکھنے کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ دیکھنے میں آسمان خوبصورت لگے تو آسمان میں ستاروں کے جھنڈ لگا دیا. آگے انشاءاللہ تعالی اس کی اور تفسیر آئے گی
کہ ہمارے لیے جسمانی غذا کے لیے الگ الگ وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے. آج سائنس اس جگہ پر پہنچا ہے کہ وہ جان پا رہا ہے کہ اس وٹامن کی انسان کو ضرورت ہے. لیکن دنیا تو کئی سالوں سے چل رہی ہے, صدیوں سے چل رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہر پھل کے کلر الگ الگ بنایا اور اس کا ٹیسٹ الگ الگ بنایا. کیوں الگ الگ ٹیسٹ اور کیوں الگ الگ کلر بنایا؟ اگر ایک ہی جیسا ٹیسٹ اور ایک ہی جیسا کلر ہوتا تو ہم الگ الگ فروٹس نہیں کھاتے, الگ الگ سبزیاں نہیں کھاتے. اور الگ الگ فروٹ, الگ الگ کلر اور الگ الگ ٹیسٹ اس لیے بنایا کہ تم یہ الگ الگ چیزیں کھاؤ, کیونکہ ان کے اندر, سب کے اندر الگ الگ وٹامن ہے, سب کے اندر الگ الگ غذائیت ہے جو تمہارے جسم کے لیے ضروری ہے. اللہ اکبر, غور تو کریں ہم چل کیا رہا ہے ہمارے آس پاس, کس کی کار فرمائی ہے, کون ہمارے پیچھے کام کر رہا ہے اور کیسا کام کر رہا ہے, کیسا منظم انتظام ہے اس کا. تو وہ حفاظت کرتا ہے اور وہ غافل نہیں ہے ہم سے. کس سے بیوی کی ضرورت ہے, کس سے شوہر کی ضرورت ہے, وہ غافل نہیں ہے. ہم سے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, ورنہ کیا مردوں کی کمی ہے, کیا عورتوں کی کمی ہے؟ اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا. اب یہ پانی کا نزول بھی کوئی الٹ اپ نہیں ہے کہ کہیں پر بھی کتنا بھی گر جائے. اس کے تعلق سے چند آیتیں دیکھتے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 21. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا, پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین میں چلا دیا. آسمان سے بارش نازل کیا اور چشموں کی صورت میں اسے چلا دیا. سبحان اللہ, یعنی جھیل جو نکلتی ہے اس کی صورت میں اسے, نہروں کی شکل میں اسے چلا دیا. اس طریقے سے سورہ رعد آیت نمبر 17, اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو کئی نالے اپنے اپنے وسعت کے مطابق بہہ نکلے. یعنی جس نالوں میں جتنی جگہ تھی وہ اپنا اتنا پانی لے کر کے بہہ نکلا. اس کے اوپر بعد میں ابھی میں غور کرواتا ہوں آپ کو. تیسرا دیکھیں سورہ ملک آیت نمبر 30. کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی صبح ہوتے ہی سوکھ جائے یا زمین میں نیچے اتر جائے تو کون ہے جو تم کو پانی لا کر کے دے گا؟ کون ہے جو تمہیں پانی لا کر کے دے گا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جو پانی آیا ہے یہ ایک خاص مقدار میں آیا ہے. ایک اور آیت تھی, صرف آیت کا حوالہ لکھ لیں. سورہ واقعہ آیت نمبر 70. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دے, پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. پھر سے آیت دیکھیے کیسے دل کو چھونے والی آیت. پھر کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اگر ہم چاہتے تو اسے سخت نمکین بنا دیتے, پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیا کیا پتا چلا کہ پانی ایک خاص مقدار میں اترتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو اللہ اس پانی کو پہاڑوں پر اور ریگستان میں گرا دیتا. ہمارے کھیت میں نہیں گرتے, اور کھیت میں نہیں گرتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ دوسرا غور کریں, وہ اگر چاہتا تو کڑوا اور کھارا پانی نازل کر دیتا. ہم کیا بگاڑ لیتے کسی کا؟ ہم کیا کر لیتے؟ اگر وہ چاہتا تو جنگلوں میں اور پہاڑوں میں اتارتا. اگر وہ چاہتا تو پانی گراتا, اگر وہ چاہتا تو نہیں گراتا. نہیں گراتا تو کیا کر لیتے؟ اگر وہ چاہتا تو پانی زمین میں اترتا, لیکن زمین کے نیچے نہیں اترتا, اوپر ہی اوپر تیرتا رہتا, زمین نہیں سوکھتی. لیکن اللہ کا احسان کہ زمین کو سوکھنے والا بنایا. اور اگر وہ چاہتا تو زمین کو ایسا بنا دیتا کہ زمین پورا پانی سوکھ لیتی اور اتنا نیچے لے جا لیتی کہ ہم اس کو کنویں سے
نہیں نکال پاتے. تو یہ ساری چیز اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا. آیت نمبر 18 کے اندر غور کریں. اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی نازل کیا, پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا. آپ دیکھتے ہیں کیسے ٹھہرتا ہے پانی, کبھی زمین کے اوپر ٹھہرتا ہے, کبھی زمین کے کچھ فٹ نیچے جا کر کے ٹھہرتا ہے, تاکہ تم اس سے وہاں سے کنویں کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے تم اس کو نکال لو. پانی کی باقاعدہ نہریں اور نسیں چلتی ہیں. جس طریقے سے پائپ لائن اوپر ہمارے چلتا ہے, ایسے زمین کے اندر پائپ لائن چلا دیا اس نے. پھر آگے فرماتا اللہ, اور بلا شبہ ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہیں. اسے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہے کہ نہ بارش برسائے, یا پہاڑوں پہ گرا دے, یا جنگلوں پہ گرا دے, اور یا زمین کے اندر ہی اتار دے, اسے بہا کر کے کہیں اور لے کر کے چلے جائیں. ہم اس پہ قادر ہیں. آیت نمبر 19, پھر ہم نے اسے اسی پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات نکالے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, دو فروٹ کا اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے بار بار. اور اس فروٹ کے اندر بھی جیسے کھجور کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ کئی قسم کی غذائیت اس کے اندر ہوتی ہے, کئی وٹامنس اس کے اندر ہوتے ہیں. ایک انسان کو صرف پانی ملے اور کھجور ملے تو اس سے جسم کے لیے جتنے بھی پروٹین کی ضرورت ہے, جتنے بھی وٹامنس کی ضرورت ہے, وہ ساری چیز اس کے اندر ہوا کرتی ہے. اور کچھ کھجور تو ایسے ہوا کرتے ہیں جو مدینہ میں اگتے ہیں اور خاص باغیچے کے اندر اگتے ہیں, جیسے اجوا کھجور وغیرہ. اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. تو یہ الگ الگ فروٹس اللہ نے بنائے, الگ الگ اس کی خوشبو ہوتی ہے, الگ الگ اس کے کلر ہوتے ہیں, اور الگ الگ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ الگ الگ وٹامنس ہم کو اس سے پرووائڈ ہوتے ہیں, اس سے اللہ رب العزت اس سے عطا کرتا ہے. اور ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں, اس میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے پھل ہیں, اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو. تو کئی پھل ہم کھاتے ہیں اور کئی پھل ہمارے جانور کھاتے ہیں. اور وہ درخت جو زیتون سے پیدا ہوتا ہے, یعنی زیتون کے درخت کے تعلق سے یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ایک زیتون کا بھی درخت ہوا کرتا ہے, جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن کے کام آتا ہے. سالن کے لیے اور تیل کے لیے اللہ رب العزت نے زیتون کو جو ہے نا اگایا ہے. آیت نمبر 21, اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں ضرور عبرت ہے. اب غذائیت کے بعد چوپایوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. اس میں کتنی نعمتیں ہیں اس کو آپ ضرور نوٹ کریے گا. جیسے ہمارے نوٹس بھی آئیں گے, اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن خود بھی آپ تدبر کریں کہ کون کون سی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں چوپائے دیے, یعنی جانور دیے. تو ان جانوروں سے ہم کیا کیا استعمال کرتے ہیں, کس کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اس کے پہلے بھی اس کے اوپر جو ہے کلاس ہو چکی ہے. ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں سے نکلتا ہے. اللہ اکبر. ہم جانور کو کیا کھلاتے ہیں؟ بھوسا کھلاتے ہیں, سوکھا بھوسا اور بچا ہوا چیزیں, اور وہ پیٹ میں جا کر کے اور گوبر اور خون کے بیچ میں سے صاف شفاف بغیر بدبو کے, نہ اس میں خون کی کچھ ملاوٹ ہے اور اس کی خوشبو ہے, بدبو ہے, اور نہ گوبر کی ہی اس کے اندر کوئی ملاوٹ ہے اور نہ اس کی بدبو ہے. صاف شفاف اور ایک اچھا جو ہے نا خوشبو اور ٹیسٹ کو لیا ہوا دودھ, وٹامن سے بھرا ہوا دودھ آتا ہے. تو ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے, اور تمہارے لیے ان کی کشتیاں بنائی, اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو. تو کسی پہ ہم سواری بھی کرتے ہیں اور بعض جانوروں کو کھاتے بھی ہیں, اور ان کے اون سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے گھڑیوں سے بھی اٹھاتے ہیں, ان کے چمڑوں سے بھی اٹھاتے ہیں, ہر کسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوتے ہو. اب ایک کشتی کا بھی اللہ نے ذکر کیا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک دیش سے دوسری جگہ, ایک علاقے سے دوسری جگہ لے کر کے جاتی ہے, اور وہاں سے وہاں کی چیزوں کو ہم تک پہنچاتی ہے. آیت نمبر 22 تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے اس کے اندر پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی اللہ رب العزت توفیق دے, کیونکہ جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے تب تک ہم
یہ سب جو دلیلیں ہیں یہ وجود باری تعالیٰ کی دلائل ہیں، اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل، اللہ کے ہونے کی دلیل۔ مخلوق خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، کریشن خود اس بات کا پروف ہے کہ کوئی اس کا کریٹر ہے، اور کریشن بھی کوئی ایسی الٹپ نہیں، اور کریشن ہو کر کے چھوٹ بھی نہیں گئی، اس کا باقاعدہ محافظ ہے، باقاعدہ اس کی ضرورت کو پوری کیا جا رہا ہے اور اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اس کو بھولا نہیں ہے اللہ۔ کس گیلیکسی کو کون سا روٹ دینا ہے، کون سے سیارے کدھر جائیں گے، وہ ساری چیز، اور کون سا مخلوق۔ ایک واقعہ یاد آیا، چلیے 4 منٹ باقی بچے ہیں۔ جنگل میں مئی اور جون کی گرمی، اور ایک علاقہ 5 سے 10 کلومیٹر کا، اور اچانک وہاں بہت تیز بارش ہوئی۔ سائنسداں کی ایک ٹیم وہاں پہ پہنچ گئی، سائنٹسٹوں کی، کہ یہاں پہ اتنے علاقے میں پانی کیوں گرا اور کیسے گر گیا۔ تو خیر بادل کو ہوا نے لے کر کے آئی اور وہاں پہ پانی برس گیا۔ تو اس نے وہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس وقت اگر یہاں پہ اتنے علاقے میں پانی نہیں گرتا تو اتنے جانور مر جاتے، اتنے پیڑ اور اتنے جیو جنتو جو ہے وہ ختم ہو جاتے۔ کس نے بتایا؟ کیسے خبر پہنچی؟ تو ایسا وہ علیم اور خبیر ہے کہ کون سی مخلوق اس کی کہاں پہ ہے اور اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اور یہ ساری مخلوق کو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو کیا وہ ہماری ضرورت کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری ضرورت ہے ہمیں اور ہمیں ترسائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس چیزیں ہیں، لیکن ہم خود یا تو جہالت کی بنا پر یا آخرت کے یقین کے کمزور ہونے کی بنا پر اس تک نہیں پہنچ پا رہے۔ چلیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے سنا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی اور ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اے خالق اے مالک تو زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ۔ جب ہمارا موت ہو اے اللہ، جب ہماری موت آئے تو اس حالت میں ہماری موت لا، اے خالق کائنات اس حالت میں ہماری موت لا کہ اس وقت ہم مومن ہوں، اس وقت ہم ایمان والے ہوں، اس وقت ہم ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوں، سب سے اعلیٰ معیار پر ہوں، اس وقت ہم ایمان کے اے اللہ اے آقا اس ایسی حالت میں ہماری موت فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔